بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے صرف ایک قسم استعمال کی، جیسے خود سورہ عصر۔ کہیں اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ ضحیٰ، اور کسی سورہ کے آغاز میں پروردگار نے تین قسمیں استعمال کی، جیسے سورہ العادیات، اور کہیں اللہ نے چار قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ تین، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے پانچ قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ فجر، کہ جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر کے بعد صرف ایک سورہ ہے جہاں اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 آیات میں سے پہلی 7 آیتوں میں حق تعالی نے پیہم متوالی مسلسل بالاستیعاب 11 قسمیں اٹھائیں، یعنی آدھا سورہ قسموں پر مشتمل۔ سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو اپنے اندر شان اعجاز رکھتا، اور مفسرین نے خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ماخوذ ہے کہ جس طرح سے سورہ فاتحہ سبع مثانی یہ پورے قرآن کی فہرست ہے، اور باقی سارا قرآن اس سورہ کی تفسیر ہے اور تفصیل ہے، کہ اللہ نے قرآن حکیم میں کل 4 چیزیں بیان کی، اور وہ 4 چیزیں اللہ نے سورہ الحمد میں ذکر کی۔ گویا حمد، سورہ فاتحہ، اجمال، باقی سارا قرآن اس اجمال کی تفصیل، بعینہ یہی کلمات سورہ مبارکہ عصر کے لیے استعمال ہو کہ سورہ عصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور نچوڑ، تمام آسمانی کتابوں کا، تمام آسمانی صحیفوں کا، اور تمام تر کلام الہی کا جوہر، ماحصل، نچوڑ، اسارہ اور خلاصہ سورہ مبارکہ عصر۔ عصر کا مفہوم کیا ہے؟ جو مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے بیان کیا۔ مفردات راغب ہمارے پاس وہ کتاب ہے، اہل تسنن، اہل تشیع، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، جب بھی کوئی عالم قرآن حکیم کا ترجمہ تحریر کرتا ہے یا تفسیر لکھنا چاہتا ہے، تو وہ کتاب کے جس کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے، وہ یہی مفردات راغب ہے امام راغب اصفہانی کی، جس میں انہوں نے تمام تر مفردات قرآن کا، الفاظ قرآن کا جو اصلی موزون لا معنی ہے اس کو بیان کیا۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ عصر کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، نچوڑ، جوہر، ماحصل اور خلاصہ۔ وقت عصر کو ہم وقت عصر کیوں کہتے ہیں؟ عصر کو فجر کیوں نہیں کہتے؟ جیسے خود فجر کا مفہوم امام راغب نے لکھا ہے، فجر یعنی وسیع شگاف۔ وقت فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اوقات اور یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں، تاریکی سمٹ جاتی ہے اور دنیا میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو، اس لمحے کو فجر کہتے ہیں۔ تو وقت عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ طلوع آفتاب سے جب انسان اپنی محنت، مشقت، اپنی کوشش اور سعی کا آغاز کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تب اس کے تمام تر امور کا ماحصل، خلاصہ اور نچوڑ وقت عصر آ کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میں پہنچ کر جب انسان اپنا کام ختم کرتا ہے، ایک مزدور کے 8 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، کام کرنے والا کوئی بھی دوسرا فرد اب اپنے کام کا نچوڑ دیکھتا ہے، ماحصل دیکھتا ہے، اسارہ،
کہ سارے دن کی کوشش کا نچوڑ کیا ہے. اس لیے اس وقت کو وقت عصر کہا گیا. عصر سے کیا مراد ہے؟ اس سے متعلق مفسرین قرآن حکیم نے 20 معنی بیان کیے. عصر کا مطلب نماز عصر ہے، عصر کا مطلب وقت عصر ہے، عصر کا مطلب زندگی ہے، عصر کا مطلب حیات انسانی ہے، عصر کا مطلب ڈھلتی ہوئی عمر ہے، عصر کا مطلب عصر بعثت رسول ہے، عصر سے مراد ذات ختمی مرتبت ہے، عصر سے مراد خود قرآن حکیم ہے، عصر سے مراد عصر عاشور ہے، عصر سے مراد امام حسین علیہ آلہ تحیت وثنا کی شخصیت ہے، عصر سے مراد عہد ظہور امام زمانہ ہے. اللہم صلی اللہ. عصر سے مراد خود ذات امام زمانہ ہے. اور ایسا نہیں کہ ان معانی میں کوئی افتراق ہو، دوئیت ہو، اثنینیت ہو، غیریت ہو، جدائی ہو، تفقیق ہو، نہ ایسا نہیں ہے. وہ قدر مشترک ان تمام کے تمام معانی کے اندر آپ کو نظر آئے گی. جو معنی امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، میں اگر مثال عرض کروں، اور یہ بات جو قرآن حکیم کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے، جو ترجموں سے نکل کر خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے لفظ جن، جنین، جنون، جنہ، جنت، مجنون، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں، اور ان سب کے اندر وہی ایک معنی آپ کو نظر آئے گا: استتار، پوشیدگی، خفا، پنہان، مخفی، چھپا ہوا. جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جن دکھائی نہیں دیتا، ہماری نگاہوں سے مصدور، پنہان ہے. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل پردہ خفا میں چلی جاتی ہے. جنین کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان اور وہ بچہ جو شکم مادر میں ابھی تک ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ ڈھال، اس لیے کہ اس کے پیچھے، سپر اور ڈھال کے پیچھے، جنہ کے پیچھے انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، اور حملہ آور کو اب انسان کا چہرہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہاتھ کہاں ہے، چہرہ کہاں ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اتنی کثرت سے درخت ہیں جنت کی سرزمین پر کہ اوپر سے اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کو جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی. تو وہ استتار اور پوشیدگی کا معنی اس کے تمام تر مشتقات میں ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کے سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. اسی طرح سے لفظ عصر، جس کا مطلب ہے نچوڑ، جوہر، خلاصہ، اسارہ، اور خود قرآن نے بھی اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا. سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں جب ان دو قیدیوں نے جناب یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، اور ایک نے پوچھا کہ میں اسارہ کر رہا تھا انگور کا اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا. یہ اسارہ کا مفہوم نچوڑ، جوہر، ماحصل، نتیجہ، خلاصہ آپ کو سارے معانی میں نظر آئے گا. وقت عصر کو وقت عصر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دن بھر کی تمام تر سرگرمیوں کا نچوڑ اب انسان نے حاصل کرنا ہے. ماحصل، سارا دن میں نے کیا کیا، ساری دن کی کوششوں کا خلاصہ اور ماحصل اب اس نے دیکھنا ہے آج کے دن کا نتیجہ کیا ہے. اس لیے اس وقت کو وقت عصر کہا گیا. عہد بعثت رسول اسلام کو کیوں عصر کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر تمام تر نبیوں کی نبوتیں درجہ اختتام پر پہنچی ہیں، اور تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا نچوڑ ذات ختمی مرتبت اور ان کا عہد بعثت. اسی طرح سے عصر سے مراد سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف تحیت وثنا کو کہا گیا اس لیے کہ حسین ابن علی وہ ذات ہیں جن کے لیے زیارت میں بھی الفاظ استعمال ہوئے: اسارت الانبیاء، تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا نچوڑ، جوہر اور خلاصہ.
اور یہ اسارہ جس کا اظہار حق تعالی نے روز عاشور میدان کربلا میں کیا. روز عاشور میدان کربلا میں کوئی ایسا کمال بشری نہیں تھا جس کا ظہور حسین ابن علی کے وجود سے سرزمین کربلا پر نہ ہوا. جتنا کچھ عالم ملک کے ہیتے میں شامل ہے، ورنہ تو انبیاء کو بھی بطور کلی اپنے کمالات کے ظہور کا موقع نہیں ملا روئے زمین پر. اور سب سے بڑھ کر تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا نقطہ عروج جس سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا، جو حاتم طائی کی پوتی کو جب حجاج بن یوسف نے اسیر کیا کہ میں نے سنا تو علی کو تمام نبیوں سے افضل مانتی ہے. کس بنیاد پہ افضل مانتی ہے؟ اگر ثابت نہ کر سکی یہیں پر میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا. حجاج بن یوسف نے کہا. تو حاتم طائی کی پوتی نے یہی پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث پڑھی کہ بتاؤ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی قوتہ وعیسیٰ فی زہدہ وداؤد فی حیبتہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب. کہ اگر تم تمام تر نبیوں کے کمالات اور فضائل کو ایک جگہ پر اکٹھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھو. صلی محمد. اور جیسا کہ وہ آپ کی اردو زبان میں جو ترجمہ کیا گیا خطبہ غدیر کا کراچی سے چھپا ہے، آیت اللہ سید ابن حسن نجفی نے خوبصورت ترجمہ تحریر کیا ہے اس کا. اور بھی اگر آپ کے گھروں میں ترجمے موجود ہیں غدیر کے، آپ پڑھیے پیغمبر گرامی اسلام نے کیا فرمایا. ختمی مرتبت میں اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، خطبہ غدیر میں اعلان کیا، کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سورہ عصر سے مراد ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو ان میں سے کسی معنی بھی تفکیک اور جدائی اور انفقاق اور الہدگی اور دوئیت اور غیریت اور اسنینیت نہیں ہے. سبھی معنوں میں آپ کو وہ حقیقت مشترکہ نظر آئے گی. اگر ختمی مرتبت کو کہا گیا، اگر ذات حسین ابن علی کو کہا گیا، اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عصر کہا قرآن حکیم نے، اگر ذات امام زمانہ، اس لیے کہ بشری کمالات تاریخ بشری میں، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اپنے اوج اور عروج پر پہنچنے کے بعد جب بطور اتم اس کائنات میں ظاہر ہوں گے، یہ عہد ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھی انسان کے کمال کے لیے بھیجا ہے، اور امام زمانہ بھی انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے. لیکن بنیادی فرق کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں میں اور ان ساری نبوتوں کا خلاصہ ذات امام زمانہ. کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ باقی انبیاء یہاں تک کہ خود ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کو جزوی اور انفرادی کمال تک پہنچا سکے. یہ بات بہت اہم ہے. اس بات کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی بہترین کتاب جو اپنے ہاتھ سے لکھی، ورنہ آپ کی اکثر کتابیں آپ کی تقاریر اور دروس کا مجموعہ ہے. کچھ کتابیں جیسے عدل الہی ہے، جیسے مقدمہ بر جانبینی اسلامی ہے، جس طرح سے یہ کتاب انسان کامل، یہ خود انہوں نے اپنے قلم سے تحریر کی. اس میں شہید مطہری نے یہ نقطہ بیان کیا، کہا کہ انبیاء بھی انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، اور اللہ نے امام زمانہ کو بھی بشریت کے کمال کے لیے بھیجا اس کائنات میں. اور آپ اپنے عہد ظہور میں، اپنے انقلاب میں، اپنی 70 سالہ حکومت میں بشر کو باکمال بنائیں گے. لیکن فرق کیا ہے؟
انبیاء انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، لیکن وہ بطور کلی طبقہ بشر کو درجہ کمال تک نہیں پہنچا سکے، جزوی طور پر افراد اور شخصیات کو باکمال بنایا۔ لیکن ذات امام زمانہ اپنے عہد میں ان 70 سالوں میں بشر کو اس اجتماعی کمال کے درجہ عروج تک لے کے جائیں گے۔ اجتماع بشر کو، انسانی معاشرہ کو، نہ فرد کو، نہ افراد کو، نہ پورے سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، پوری امت کو درجہ کمال تک لے کر جائیں گے۔ یہ اساسی فرق ہے، لیکن روح ایک ہے۔ جو فلسفہ ائمہ کے اور انبیاء کی بعثت کا ہے، جو ائمہ کی تنصیب کا ہے، جو فلسفہ ارسال رسول ہے، وہی فلسفہ انزال کتب ہے، وہی فلسفہ تنصیب امام زمانہ ہے۔ جس مقصد کے لیے پروردگار نے نبی کو بھیجا، اگر ہم مانا کریں عصر عاشور اور امام حسین، اگر ہم مانا کریں عصر مہدی اور امام زمانہ، اگر ہم عصر کا مانا کریں قرآن حکیم، تو ان سبھی میں وحدت ہے۔ جو اہداف قرآن کے ہیں وہی حسین کے ہیں، جو اہداف حسین کے وہی امام زمانہ کے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اسی مقصد کے لیے اللہ نے حسین کو بھیجا، جس مقصد کے لیے اللہ نے حسین کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے پروردگار امام زمانہ کو بھیجیں گے۔ ان تینوں کے مقاصد میں ہم آہنگی ہے، وحدت ہے، یکتائی ہے۔ قرآن بھی بشر کو بنیادی طور پر زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن بشر کو حیات معقول کی طرف لانے کے لیے آیا ہے۔ حسین بھی بشر کو حیات معقول کی طرف لانے کے لیے کربلا آئے۔ امام زمانہ بھی بشر کو حیات معقول عطا کریں گے۔ یہ تو بات کی جاتی ہے کہ امام زمانہ آ کر عدالت اجتماعیہ کو قائم کریں گے اور عدل نافذ کریں گے اور ظلم ختم کریں گے، یہ امام زمانہ کے حضور کا اصلی مقصد نہیں ہے، فرعی اور ذیلی مقصد ہے۔ یہ ضمنی طور پر ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ آ کر عدل نافذ کریں، نہ امام زمانہ۔ سورہ بارکہ الحدید میں اللہ فرما رہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ۔ آپ کی اردو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی، بہترین کتاب ہے۔ مہدویت اور امام زمانہ پر اس موضوع پر آپ کی اردو زبان میں سے اچھی کتاب اب تک نہیں آئی۔ مہدی موعود موجود، استاد آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب آپ کے یہاں اسلام آباد میں ملتی ہے، اور یہ نقطہ انہوں نے بھی بیان کیا۔ امام زمانہ آ کر عدل کی بات نہیں کریں گے، سب سے پہلے وہ کام جو انبیاء نے کیا، وہ کام جو قرآن نے کیا، جو حسین نے کیا، امام زمانہ آ کر وہ کریں گے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسول اتارے بینات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے رسولوں کے ساتھ کتابیں اتاری، میزان۔ کیوں؟ تاکہ نبی آ کر نظام عدل قائم کریں؟ نہ، قرآن فرما رہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ نظام عدل نافذ کریں۔ نبی کا کام اور نبیوں کے وارث امام کا کام آ کر مردہ انسان کو زندہ کرنا ہے۔ جب یہ انسان زندہ ہو جائے گا اور اسے حیات معقول عطا ہو جائے گی، تو زندہ انسان کا پہلا نعرہ اور پہلا شعار عدالت الہیہ کا قیام ہے۔ جب ان انسانوں کو شعور ملے گا، حیات ملے گی، زندگی ملے گی، ورنہ پیغمبر فرماتے ہیں اکثر لوگ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، میں زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، لیکن مردہ ہیں۔ میں وہ حدیث اپنے متن کے ساتھ آپ خدمت تلاوت کروں گا، عرض کروں گا۔ قرآن زندہ کرنے کے لیے آئے، امام زمانہ زندہ کرنے کے لیے آئے۔ زندہ معاشرہ، اس کی پہلی پکار اور پہلا نعرہ عدل الہیہ کا قیام ہے۔ جس طرح امام حسین زندہ کرتے ہیں، اس طرح سے امام زمانہ زندہ کریں گے۔ ایسے قرآن یحییٰ بن ام طویل جو 5 ائمہ کی صحبت میں رہے، 5 اماموں کی صحبت کا شرف حاصل کیا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ یحییٰ بن طویل کہتے ہیں میں سید الشہداء کے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ سے سوال جواب ہو رہے تھے۔ میں حضرت سے مختلف سوالات جو جمع کر رکھے تھے، میں کوفہ سے آیا اور حضرت کے پاس بیٹھ کر سوالوں کے جواب لے رہا تھا۔ ایسے میں ایک جوان پریشانی کی حالت میں آیا، سید الشہداء کے محضر میں واقع عرض کیا، فرزند رسول میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں مر چکی،
اور وہ مجھ سے وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اور وہ مدینے کی متمول شخصیات میں سے ایک تھی، ان کے پاس مال دنیا میں سے کثیر مال تھا، اور انہوں نے زندگی میں مجھے چند مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے مال سے متعلق وصیت کروں گی اور میرا مال مشروط طور پر تمہارے لیے مباح اور جائز ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے وصیت نہیں فرمائی۔ اب مجھے ان شرائط کا پتہ نہیں ہے، تو کیا اس مال کا استعمال میرے لیے مباح ہے، جائز ہے؟ اب مجھے نہیں پتا، وہ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ یحییٰ بن ام طویل کہتے ہیں حسین ابن علی نے مجھ سے فرمایا، اے یحییٰ اٹھو، چلیں اس جوان کی مشکل آسان کریں۔ گئے سید الشہداء یحییٰ بن ام طویل کے ساتھ اس جوان کے گھر میں، وہاں پر خاتون ان کو میت پڑی تھی، بھی ایک چارپائی پر اوپر سفید چادر پڑی تھی۔ سید الشہداء نے اس جوان سے فرمایا، جاؤ جائے نماز لے کے آ جاؤ، مصلی لے کے آ جاؤ۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور وہ خاتون، وہ مومنہ شہادتین زبان پر جاری کی، اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ تو سید الشہداء نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی محمد والی، تو سید الشہداء قریب تشریف لائے، اس خاتون نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حضرت نے اسے سلام کیا، کہا اے مومنہ، میں نے تجھے اس لیے زحمت دی کہ تو اپنے فرزند کو وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اب یہ پریشان ہے، چونکہ تم نے اپنے مال میں تصرف کو مشروط قرار دیا تھا، وہ شرط عائد نہیں کی تھی، نہیں بتایا تھا کیا شرط ہے، تو بتاؤ تاکہ تمہارے مال کو استعمال کر سکے، تمہاری غسل و کفن بھی اس مال سے اس کے لیے مباح قرار پا سکے۔ خود یہ پریشان ہے کہ ہمارے دنیا میں اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارا ہے، تو کیسے تمہارا مال مباح ہوگا، کیا تمہاری وصیت ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کیا، فرزند رسول، پہلی بات تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے، اور میں اس باعث آپ کی شکر گزار اور سپاس گزار ہوں، تو اپنے مال کا تیسرا حصہ 1/3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ جیسے جی چاہے اس کا تصرف کیجئے، اور باقی 2 حصوں میں اس شرط کے ساتھ میرا بیٹا تصرف کر سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے اگر یہ آپ کا محب ہے اور آپ کا عاشق ہے، اور یہ عہد کرے کہ تا دم زیست اور تا دم مرگ یہ آپ کی ولایت اور آپ کی امامت پر باقی رہے گا۔ وہ جوان بول پڑا کہ اے ماں، تم اپنا مال مجھے دو یا نہ دو، میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کی امامت پر ہمیشہ باقی رہوں گا۔ یہاں تک کہ جب وصیت مکمل ہوئی، دوبارہ سے اس خاتون کی وفات ہوئی، زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ خود ان 72 میں سے ایک شخصیت جو امام حسین کے میسرہ کی سردار تھے، جس طرح سے عمر ابن سعد نے اپنی لشکر کو تقسیم کیا تھا، قلب لشکر میمنہ اور میسرہ بنایا، قلب لشکر میں عمرو بن حجاج کو، مطلب شبس بن ربیع کو اس نے علم دیا پیادوں کو، اور گھوڑا سواروں کا اس نے عزرہ بن قیس کو 8000 سوار اس کے سپرد کیے، اور اپنا میمنہ عمرو بن حجاج کو سونپا، میسرہ شمر ابن ذلجوشن کو دیا۔ یہ 36,000 افراد ہیں، اور 7 لاکھوں افراد جو تماشائی کربلا میں موجود تھے وہ الگ، جو مختلف افراد کے ساتھ فوجیں اکٹھے ہوئیں، جیسے 4000 افراد شبس بن ربیع لے کے آیا، 4000 عمرو بن حجاج لے کے آیا، 1000 قیس بن اشعث بن قیس لے کے آیا، 1000 محمد بن اشعث بن قیس لے کے آیا، 1000 حر ابن یزید الریاحی لے کے آیا، 4000 خود عمر ابن سعد لے کے آیا، 2000 حسین بن نمیر لے کے آیا، مختلف افراد، جو 36,000 کا لشکر تھا۔ لیکن سید الشہداء نے جو عجیب کام کیا ہے، 72 افراد ہیں، کیا میمنہ، کیا میسرہ، کیا قلب لشکر، لیکن اسی طرح سے امام حسین نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ترتیب دیا۔ قلب لشکر میں سید الشہداء نے علمبردار حضرت ابو الفضل عباس کو بنایا، اور اپنی فوج کا میمنہ جناب زہیر ابن قین کو سالاری عطا کی، اور میسرہ جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا۔ امام حسین کے میسرہ کے جو سربراہ ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، جن کی عمر میدان کربلا میں 75 سال تھی، جناب حبیب کو 2 مرتبہ زندگی ملی اور 2 مرتبہ موت ملی، زندگی بھی حسین کے لیے، موت بھی حسین کے لیے۔ اور پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے باپ مظاہر سے مسلسل کئی دنوں سے، کئی طویل عرصے سے اصرار کر رہے تھے، بابا آپ کبھی میرے آقا حسین کو اپنے گھر بلائیے۔ یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی اپنی جو انہوں نے جرح و تعدیل کی کتب ہیں، اور جو سلسلہ انساب ہے، جو اصحاب سے متعلق لکھی گئی ہیں، اور باقی آپ الاستیاب کو دیکھ لیجئے، الاصابہ کو دیکھ لیجئے،
حتی ابن حجر اسقلانی نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں بھی جناب حبیب کا ذکر کیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ جہاں سے حسین گزرتے تھے آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا کے چومتے تھے. اور اب کتنا عرصہ اپنے باپ سے خواہش کرتے رہے جناب مظاہر سے، کبھی آپ میرے سید و سردار کو، میرے آقا حسین کو گھر بلائیں، میں چاہتا ہوں ہمارے گھر کبھی آ کے کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. اور چند مرتبہ کہا جناب مظاہر نے، اور ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے اجابت کی، قبول کیا دعوت کو، کہا ہم آئیں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں اور حسین کو، ہم سب آئیں گے آپ کے گھر. اور جب دن طے ہوا، اب دن میں آنا ہے، لیکن صبح سے حبیب ابن مظاہر، ان کی 2 منزلہ مکان تھا، اپنے گھر کی بالائی منزل کی چھت پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں شدت سے کہ کب میرے سید و سردار، میرے مولا و آقا حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں. صبح سے کھڑے ہیں، ایک ایک لمحے کو گن رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسی گلی کی نکڑ سے پیغمبر گرامی اسلام مولا متقیان امام حسن امام حسین مڑے، اتنی خوشی تھی، ایسی عجیب کیفیت تھی کہ خوشی کے عالم میں پیچھے کو بھاگے جا کے ماں باپ کو خبر دیں کہ ہمارے معزز مہمان گھر کی طرف آ رہے ہیں. جلدی سے جب پیچھے ہٹے، ان کا پاؤں الجھا ان کے دشداشی میں، اور یہ اپنے مکان کی دوسری طرف دوسری گلی میں جا کے گرے. جب آپ کے پدر بزرگوار کو اطلاع ملی جناب مظاہر کو، اس قدر عالی ظرف شخصیت تھے، ان کی موت ہوگی جناب حبیب کی، ظاہر نہیں کیا کہ اتنے معزز اور اتنے عظیم مہمان پہلی مرتبہ گھر میں آ رہے ہیں تو انہیں پریشان کیا جائے نہ. جلدی سے گیا اور جناب حبیب کو، فرزند کو اٹھا کے پچھلے کمرے میں ان کو لٹا دی اور کپڑا ڈال دیا. اور اب جب یہ عزیزان آئے، ان کو ہاتھ دھلائے، پیغمبر کو، مولا متقیان کو، امام حسن کو، امام حسین کو، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا کہ بسم اللہ کیجیے. اور پیغمبر حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ آغاز کریں، آپ شروع کریں. اور حسین کیا فرما رہے ہیں؟ نانا جان، مگر کیا مجھے جناب مظاہر نے بلایا؟ میرا میزبان تو کوئی اور ہے، جس نے مجھے بلایا وہ خود موجود نہیں ہے، تو میں کیسے کھانا شروع کر سکتا ہوں؟ یہ سنا تو اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. اب جناب مظاہر اشکوں کی جھڑی لگ گئی کہ فرزند رسول آپ کا میزبان اب اس دنیا میں نہیں رہا. آپ کے انتظار میں گھر کی چھت سے گرے اور وفات ہو گئی. حسین ابن علی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں اور ہم سے ملے بغیر دنیا سے چلے جائیں؟ مجھے آپ اپنے فرزند کے پاس لے جائیے. اور جب پچھلے دروازے کے اور پچھلے حجرے میں لے کے گئے، یہ روش ہے مولا متقیان کی، امام حسن کی، امام حسین کی، خود رسول اسلام کی. یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جو واقعہ مولا متقیان سے متعلق عرض کیا کہ ایک شخص پر جب آپ نے حد جاری کی اور اس کی 4 انگلیاں کاٹ ڈالی اور وہ انگلیاں اٹھا کر مولا متقیان کی تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے، اور رستے میں ایک منافق ملا اور کہا کہ بھائی تم علی کی بڑی باتیں کرتے ہو، علی کی تعریف کر رہے ہو، اور علی نے تو تمہاری انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اب بھی تعریفیں کر رہے ہو؟ کہ آج تو میرے دل میں علی کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. کہ وہ کیوں؟ علی نے تو تمہیں معاف کر دیتے، تمہاری انگلیاں کاٹ دی، پھر کیسے محبت بڑھی؟ کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ علی حدود الہیہ کے اجراء میں دوست اور دشمن کے درمیان فرق نہیں رکھتا ہے. یقیناً یہی خلیفہ خدا ہے اس روئے زمین پر. جیسے یہ الفاظ ایک اور راہگیر نے سنے، وہ دوڑتا امیر المومنین کی بارگاہ میں گیا، کہا کہ جس فرد کی آپ نے انگلیاں کاٹی، اتنی شرافت ہے اس کی کہ وہ آپ سے متعلق اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا تھا، اور ایک شقی نے، آپ کے ایک منافق دشمن نے اسے تانا زنی کی ہے. یہ جملے سنے مولا متقیان آپ دیدہ ہوئے، اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو روانہ کیا، حسن جائیے اور جا کر اپنے چچا کو بلا کے لے آئیے. جرم سے نفرت کی جائے، مجرم سے نفرت نہ کی جائے. اور اب جب کہ حد جاری ہو چکے، وہ پاک ہو چکا ہے، یہ عزت انسانی کا نمونہ ہمیں علی سے ہٹ کر خاندان علی کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا. گئے امام حسن بلا کے لائے. یہ روش ہے، یہ سیرت علوی. اس لیے علی آیت اللہ ہے، اس لیے علی وجہ اللہ ہے کہ علی امیر المومنین نے ساری زندگی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا. جیسے وہ آیا، اپنے فرزند امام حسن سے کہا کہ اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کریں. وہ خود جائے نماز بچھا دی، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کہا حسن اب اپنے ہاتھ الگ کر دیں، اور دیکھا انگلیاں جڑ چکی ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
علی مظہر ارادہ الہیہ، علی اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں. اگر کہہ دیں کہ انگلیاں جڑ جائیں، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کریں انگلیاں جڑ جائیں، انسان زندہ ہو جائے. لیکن جب بھی کسی کرامت کا اظہار ہوا علی سے اور اولاد علی سے، ہمیشہ اس لیے کہ بشر کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو، پہلے جائے نماز بچھاتے تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تاکہ بشر ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ آپ کا کمال ہے. سید الشہداء نے بھی یہی کیا، ساری زندگی میں آپ کی روش یہی تھی. 20 واقعات ضمن میں ہیں، میں عرض نہیں کر رہا، یہاں تک کہ پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور جناب حبیب کو دوسری زندگی ملی. جس طرح سے امام حسین زندہ کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن زندہ کرتا ہے. ایت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. آج سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ابھی 2 سال پہلے ایت اللہ حسن زادہ عاملی کا انتقال ہوا. تقریباً 10 سے 11 سال پہلے کی بات ہے کہ قم میں ایک شہید جو دنیا سے رخصت ہوئے ایران عراق جنگ میں، ان کا 14 سالہ 13 سالہ ایک بیٹا تھا، اور کار ایکسیڈنٹ میں باہر گلی میں اس کی موت ہوئی. ابھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور باپ تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے. اب جب اس کی میت گھر سے اٹھنے لگی، جنازے کے لیے رخصت ہونے لگے، تو اس کی ماں بہت بے حال تھی، بار بار غش کھا کے گر جاتی تھی. اور ایت اللہ حسن زادہ عاملی کے جو ہمسائے تھے، اس لیے انہوں نے لازم سمجھا شرکت کریں، وہ بھی گھر آئے ہوئے تھے تشییع جنازہ کے لیے. انہوں نے پوچھا یہ خاتون، بتایا کہ ان کی ماں ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بار بار جو بے ہوش ہو رہی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے حواس کھو دے یا اس کی موت واقع ہو جائے. اس کی کیفیت دے کر استاد ایت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا کہ اس میت کو زمین پر رکھو. جب میت کی زمین پر رکھا گیا تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کی. اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے. وہ بچہ اٹھ کے زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہوا تو لوگ تعجب کرنے لگے، سب بڑے ایت اللہ حسن زادہ عاملی کی طرف. اور آپ کے ایک شاگرد نے، ایک افغانستان کے آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کیا پڑھا؟ کہا کچھ نہیں پڑھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے اللہ کو نہ نہیں کہا. جو بھی حکم خدا میں نے محسوس کیا کہ یہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، جیسے بھی ہوا میں نے اس پہ عمل کیا. آج اس خاتون کی کیفیت دیکھ کر پہلی مرتبہ میں نے بھی بڑے مان سے اپنے خدا سے کچھ کہا تو اس نے بھی نہ نہیں کیا. وہی سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا. لو سیرت بہل جبال او قطعت بہل ارض او کل ما بہل موتا. یہ قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا سکتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑ سکتا ہے. اسی طرح سے امام زمانہ، روایت میں کہ جو 40 بدھ تک مسلسل یا 40 روز تک مسلسل دعائے عہد کی تلاوت کرتا رہے، امام زمانہ کی ظہور کے بعد اسے زندہ کیا جائے گا. وہ قدر مشترک ہے ان سب معانی میں. لیکن عصر سے مراد پہلے مرحلے میں جو میں مانا کروں، یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور باقی پھر ان معانی کی طرف. میرے عزیزوں، سورہ مبارکہ عصر کو مفسرین نے، تمام بڑی شخصیات نے، اکثریت نے سورہ مبارکہ عصر کی، کسی نے 1 جلد میں، کسی نے 2 جلدوں میں، کسی نے 3 جلدوں میں اس کی تفسیر بیان کی. بشریت کی سعادت اور کمال کا عالمی منشور ہے سورہ مبارکہ عصر. اب اس مطلب پر ہم رک رہے ہیں، لیکن بچے ہیں، جوان ہیں، میں پہلے معنی کی وضاحت کروں اور پھر کل یہاں سے بات آگے بڑھائیں. عصر یعنی زندگی، اور عصر سے مراد زندگی کے خاص مرحلہ. جیسے بحال الانوار میں امام علی ابن موسیٰ الرضا نے حیات انسانی کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور انسان کی زندگی کی عصر کو امام زمانہ نے، امام علی ابن موسیٰ الرضا نے جو بیان کیا، 35 سال سے لے کر 60 سال تک کا عرصہ. یہ 25 سال یہ انسانی زندگی کی عصر ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. خود یہ فرمان اتنا ہمگیر ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ 5 دن اگر اسی ایک بات پر گفتگو کی جائے تب بھی کم ہے. جو امام علی ابن موسیٰ الرضا نے حیات انسانی کو تقسیم کرتے ہوئے 35 سے 60 سال کی عمر کے ان 25 سالوں کو انسانی زندگی کی عصر قرار دیا. قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے حیات انسانی کی. کیوں پروردگار وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، زندگی قسم اٹھا رہا ہے. آج کی ایک بات عرض کروں، اس پہ گفتگو سمیٹ لیں.
میرے عزیزو، ہمیں مولوی صاحبان بچپن سے میں بھی سنتا تھا کہ نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے مولوی صاحبان بتایا کرتے تھے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا، لیکن میں جتنی بھی اس باب میں احادیث کا مطالعہ کیا میں نے کہیں نہیں پڑھا جب عبادات کی نوبت آئے گی تب نماز سے متعلق سوال ہوگا، وہ پہلے سوال ہوگا، لیکن قبر میں سب سے پہلے جس چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا وہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی حیات، عمر ہے انسانی، یہ زندگی ایک ایک لمحے سے متعلق پوچھا جائے گا، بتا اس زندگی کو کہاں گزارا۔ وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، دوستوں کے بیچ میں گھنٹوں گزار دے، کبھی فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے، کسی محفل میں۔ اگر ہم بس اوقات دیکھتے ہیں انسان سفر کر رہے ہو، کوئی کسی فقیر نے، گداگر نے، بھکاری نے اگر وہ گاڑی کے دروازے کو اس نے دق الباب کیا، دستک دی اور 10-20 روپے مانگے، 150 روپے دیتے ہو، ہم ایک دو مرتبہ سوچتے ہیں شاید مستحق ہے، مستحق نہیں، درحال کہ مال دنیا ہے، اچانک بھی مل سکتا ہے، وراثت کے نتیجے میں بھی آ سکتا ہے، کوئی خزانہ بھی مل سکتا ہے، کوئی تحفہ مل سکتا ہے، کہیں سے بھی بڑی مقدار میں اکٹھا مال دنیا ہمیں آ سکتا ہے، لیکن خرچ شدہ، استعمال ہونے والا ایک لمحہ بھی دوبارہ انسان کو نہیں ملے گا، اور انسان اپنے ان لمحات کو، اپنی زندگی کو جس بے دردی سے ضائع کرتا ہے، اور احساس زیاں بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت دفعتاً آتی ہے، نا میرے عزیزو، موت دفعتاً نہیں آتی، موت اچانک نہیں آتی، موت تدریجی ہے، ہم مسلسل مر رہے ہیں، مسلسل مر رہے ہیں، ہر لمحہ انسان مر رہا ہے، جیسے فانی بدایونی نے کہا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ کہتے ہیں بھئی 30 سال کا جوان تو پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے موت آ گئی۔ نہ بھائی، اچانک سے موت نہیں آئی، اسے مرتے مرتے 30 سال لگ گئے، اب جا کے مرا ہے۔ ہر سانس موت کی بھیانک وادی کی طرف ایک قدم ہے۔ انسان کی زندگی کا آغاز ایک دھڑکن سے ہوتا ہے اور اختتام ایک دھڑکن پہ ختم ہو جاتی ہے انسان کی زندگی، اور یہ گنی چنی محدود دھڑکنیں ہیں، ان میں قطعی طور پر اضافہ نہیں کیا جائے گا کہ لمحات، موت دفعتاً نہیں آتی، موت تدریجی آتی ہے، اور اے کاش کہ ہم مریں۔ اکثر انسان خودکشی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف وہ خودکشی کرتا ہے جو خود کو گولی مار لے، یا چلتی گاڑی کے سامنے آ جائے، یا زہر کھا لے۔ نہ، جو اپنے ایک لمحے کو برباد کر رہا ہے، تلف کر رہا ہے، وہ اس لمحے کو قتل کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ خودکشی بھی دفعتاً نہیں ہوتی، صرف خودکشی بھی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عارف نے کہا ہے کہ فوت الوقت اشد من فوت الروح، کہ انسان کے وقت کا ضائع ہونا اس کی موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ لأن فوت الوقت انقطاع عن الخالق، اس لیے کہ جب انسان کا وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا رابطہ اپنے خدا سے کٹ جاتا ہے۔ وفوت الروح انقطاع عن المخلوق، اور جب اس کی روح سے جسم الگ ہوتے تو اس کا رابطہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے۔ خدا سے رابطہ کٹ جانا یہ زیادہ سخت ہے۔ بھلے متقیان نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے عشاق کو، اپنے محبوں کو بتایا کہ وقت کی قیمت کیا ہے۔ ایک درزی کے پاس گئے اور اسے ایک پارچہ دیا، کپڑا دیا کہ مجھے ایک کرتا تیار کر دو، اور 3-4 دن کے بعد اس نے کرتا تیار کر دیا، سی دیا۔ اب اس نے خواہش کی امیر المومنین سے کہ میری دکان میں گوشہ ہے جہاں پر آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، ذرا اپنا کرتا تبدیل کر کے مجھے دکھا دیں، آپ کو پورا ہے، چھوٹا بڑا تو نہیں ہے۔ اس کی خواہش کے احترام میں امیر المومنین نے وہ کرتا پہنا جو اس نے سیا تھا، لیکن جب پہنا تو اب وہ کرتا باقی تو ٹھیک تھا، لیکن اس کی جو آستینیں تھی کافی بڑی بڑی تھی، لٹکی ہوئی، لمبی، انگلیوں سے بھی آگے بڑی ہوتی۔ اب یہ پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہوا کہ امیر المومنین نے پورے خطے میں سے مجھے منتخب کیا، باقی درزیوں کو چھوڑ کر میں نے غفلت کی، شرمندہ ہوا۔ کہا حضرت مجھ سے غلطی ہوگی۔ کہا نہ، شرمندہ ہونے کی بات نہیں، کینچی مجھے دو، بجائے اس کے کہ تم شرمندہ ہو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھو مجھے رومال بھی چاہیے تھے اور قمیض بھی، تو تم نے قمیض بھی تیار کر دی اور میرے رومال کا بھی انتظام کر دی۔ حضرت نے کینچی چلائی اور وہ جو 2 آگے بڑھے ہوئے حصے تھے ان کو کہا یہ میں رومال کے طور پہ استعمال کروں گا۔ اور پھر جب ان کو وہ کپڑا اضافی جیب میں ڈالا، چلنے لگے تو کہا حضرت یہ مجھے دوبارہ قمیض اتار دیں؟
تاکہ جیسے میں نے اس کی آستینوں کو آگے سے خوبصورت طریقے سے وہ سوئی سے ایک خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں وہ کیا تھا، تو اتار دیجیے تاکہ میں پہلے کی طرح پھر سے وہ، تاکہ دیکھنے میں پہننے میں اچھی لگے۔ تو امیر المومنین کیا جملہ ارشاد فرمایا اے درزی، بھلا علی ابن ابی طالب کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اسے ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں گزار دے۔ اگر علی کے پاس وقت نہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم اسے گلیوں میں مختلف مقامات پر ادھر ادھر گھوم پھر کے نہ، ہر لمحہ بخدا کوئی انسان رکا ہوا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انسان رکا ہوا نہیں ہے۔ انسان ہر لمحے یا سیر کر رہے یا سویر کر رہے، سین سے سیر اور سواد سے سیر۔ ایک سیر ہے یا تو صعود کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف، یا پستی کی طرف جا رہا ہے۔ نہ پستی کی کوئی حد ہے نہ بلندی کی، یہ میں کل عرض کروں گا۔ اور دوسری سویر سواد سے سیرورت۔ آپ کے اسلام آباد میں آپ بھی مٹی کے برتن استعمال کرتے ہوں گے، کبھی بنتا دیکھا ہے ان کو آپ نے؟ جو کوزاگر ہے مٹی کے برتن بناتا ہے تو اس کی وہ سانچا سا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے مسلسل تیزی سے، اور وہ مٹی گوند کے اس کے اوپر رکھتا ہے، اور پھر بڑی نفاست سے اپنا ہاتھ ساتھ اسی طرح سے پھیر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سا اس کا ہاتھ سکپ ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، تو اس کی شکل حیت بالکل بدل جاتی ہے اور عجیب و غریب چیز بن جاتی ہے۔ جو بنانا چاہ رہا ہے، پیالہ بنانا چاہ رہا ہے، گملہ بنانا چاہ رہا ہے، گھڑا بنانا چاہ رہا ہے، وہ نہیں بنتا، وہ ایک انوکھی سی چیز بن جاتی ہے۔ ذرا سا اس کا ہاتھ ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ پھر سے کیا کرتے ہیں، دوبارہ اس مٹی کو اٹھا کے گھومتا ہے، پھر گارے میں پھینک دیتا ہے، اثر نو پھر بناتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سیر بھی کر رہا ہے، سویر بھی کر رہا ہے۔ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی رکا ہوا نہیں ہے، یا بلندی کی طرف جا رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ سیر ہے۔ اور حالت سویر میں بھی ہے سیرورت، ہم مسلسل بن رہے ہیں۔ کون بنا رہے ہیں؟ بنانے والے بھی خود ہیں، بننے والے بھی خود ہیں، سالک بھی خود ہیں، سلوک بھی خود ہیں، مسلک بھی خود ہیں، جادہ بھی خود ہیں، راہی بھی خود ہیں، منزل بھی خود ہیں۔ خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی بن رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بنانے والا خود انسان ہے، اپنی شکل، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اپنی بنائی ہوئی شکل کب دیکھے گا؟ قیامت کے دن۔ اس لیے علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا۔ متکبر شخص چونٹی کی شکل میں اٹھے گا، ادھر سے پاؤں لگے گا، ٹھوکر کھاتے ادھر گرے گا، روندا جائے گا، پھر اٹھے گا۔ تارک الصلاۃ اور نماز کو اہمیت نہ دینے والا شخص قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ معاف کیجئے مجھے، میں اتنے سخت الفاظ نہیں کہتا، لیکن اب موضوع کا حصہ ہے، بات آ گئی۔ ایت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں، ان کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے آ کے کہا، ایت اللہ تقی بہجت میں نے سنا بہت شخصیت ہیں، لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، عارف ہیں، میرا بھی ایک مسئلہ حل کر دیجئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک دفعہ منت مانی تھی امام زمانہ سے کہ اگر زندگی میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف دیکھا تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک ہی ظرف میں کتے کے ساتھ جو نجس العین ہے کھانا کھاؤں گا۔ اور آقا بہجت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور میری نگاہ نامحرم پر اٹھ گئی، اور اب مجھے وہ اپنا عہد پورا کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ کس طرح اس نجس العین جانور کے ساتھ، کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آقا تقی بہجت نے کہا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ تمہیں پریشانی نہیں ہوگی اور تم وہ کام کر لو گے۔ کہ بتائیے کیا کروں؟ کہا کہ آج جب اذان ہو اور نماز کا وقت ہو تو تم اپنے محلے میں ڈھونڈو کسی ایسی فرد کو کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ختم ہو جائے اور اس سارے عرصے میں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، تم ایسے شخص کو بلاؤ اور بلا کر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ والعصر، قسم حیات انسانی کی، قسم ڈھلتی ہوئی عمر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں۔ اللہ نے لفظ نقصان استعمال نہیں کیا، لفظ خسارہ استعمال کیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا۔ آج میں صرف امام فخر الدین رازی نے صاحب تفسیر میں، اب صاحب تفسیر کبیر، اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا، کہا کہ میں نے اس آیت کا صحیح مفہوم اس دن مجھے سمجھ میں آیا جس دن میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک بوڑھا شخص جو برف بیچ رہا تھا، وہ فریاد کر رہا تھا اور یہ جملہ کہہ رہا تھا، اس کی برف مسلسل پگھل رہی تھی اور وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا،
ارحمو من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس پر جس کا راس المال سرمایہ تلف ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے بازار میں بھیجا تجارت کے لیے، ہمارے پاس جو سرمایہ یہ عمر ہے، یہ حیات ہے، ان لمحوں کے بدلے میں ہم نے دوسرے عالم میں اپنی صدیوں کے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ حیف ہے کہ کوئی لمحہ ہم سے ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے عزیزو، بات جہاں سے آگے بڑھے گی، آج یکم سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں یکم سفر تاریخ اسلامی کا وہ دن جس دن علی کی بیٹی شام کی طرف پہنچی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو ساتھ لائے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی تو حسین اپنی بہن کو کبھی اپنے ساتھ کربلا نہ لاتے، لیکن حسین کی محنت کی بقا منحصر تھی ذات زینب بنت علی۔ کائنات کا ہر شریف اور غیور انسان مدیون اور ممنون ہے حسین ابن علی کا۔ تو ایک مجموعے پہ نگاہ پڑی جس میں مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک خطاب تھا۔ انہوں نے اس تشبیہ کا فلسفہ جو خوبصورت لفظوں میں تحریر کیا، انہوں نے لکھا تھا کہ جس طرح سے ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے، دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے، تو میزبان ملک کا سربراہ آنے والے سربراہ کے اعزاز میں اپنی فوج کا گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، فوج کی سلامی پیش کرتا ہے اس کے اکرام میں۔ اب ثانیہ زہرا اس عمل سے اپنے بھائی حسین کو بتا رہی ہیں کہ حسین آپ کا جہاد مکمل ہو گیا، آپ کی سپاہ میدان کربلا میں اپنے حصے کا مورچہ لڑنے کے بعد سو گئی ہے، اب ایک مرتبہ شہادت پر جانے سے پہلے اپنی بہن زینب کی اس مختصر سپاہ پر نظر ڈال لیجئے جس فوج کو لے کر آپ کی بہن زینب نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے۔ چلی ثانیہ زہرا کیسا سفر ہے میرے عزیزو، آج یکم سفر، وہ مرحلہ جب ثانیہ زہرا یزید کے دربار کی طرف بڑھ رہی ہیں، بازاروں سے گزر رہی ہیں، وہ مرحلہ آیا۔ تفصیلات میں کل عرض کروں گا، آج بس ایک جملہ عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہنچی، سارا راستہ طے کرنے کے بعد کوفہ میں مسلسل سفر کیا، یہاں تک کہ شام شہر کے دروازے پر رکی ہیں۔ 3 دن قیام کیا، 15 مرتبہ سورج آذان کی آواز سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ بازار عبور کیے، اور کیسے عبور کیے؟ خواتین گھروں سے، اپنی گھروں کی چھتوں سے کھڑی پتھروں کی بارش کی۔ میں نے پڑھا بہت ساری عورتیں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی، جہاں سے یہ بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے، یہ عورتیں گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرا رہی تھی۔ اتنے پتھر برسائے کہ ثانیہ زہرا کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ صاحب تمت الثاقبہ نے لکھا، علی کی بیٹی نے کوہنیوں کے بل سفر کیا لیکن رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی۔ کہاں رکی؟ پہلی مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی یزید کے محل کے دروازے پر ٹھہری۔ یزید کے دربار میں کیسے پہنچی میں کل عرض کروں گا، آج صرف یہ ایک جملہ۔ یزید کے محل کے دروازے پر پہنچی، دربار کے دروازے پر پہنچ کر سید سجاد کو بلایا، کہا سید سجاد جا کر میری طرف سے یزید کو یہ پیغام دیجیے کہ اب تک ہم نے سارے سفر میں کربلا سے لے کے شام تک دشمن سے ایک مرتبہ بھی چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جیسی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ اس شقی نے جواب بھیجا، اے علی زین العابدین جا کے اپنی پھوپھی زینب کو بتاؤ یزید جی کہہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے یہ جواب آیا، اب علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا،
فرمایا اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رباب، اے ام فضہ، اے سکینہ، ایک ایک بی بی کا نام لیا، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں ابھی یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو، سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکوں گا، لیکن ایک مرتبہ بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے نگاہ اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثانیہ زہرا اپنے مقام سے اٹھی، فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن جی مرحلہ بھی طے کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔